وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعين يشرب بها المقربون صلوات الله اللهم صل على محمد وعجل فرجهم أجمعين. پروردگار عالم سورہ مطففین آیت نمبر 22 ارشاد ہوتا ہے وعین یشرب بها المقربون، اور جنت میں ایسے چشمے ہیں جن سے مقرب یعنی اللہ سے نزدیکی رکھنے والے سیراب ہوں گے۔ نبی خدا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے مقربون جو جنت کے چشموں سے سیراب ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا السابقون هم المقربون، سابقون جو ہیں یعنی سبقت لے جانے والے، سب سے آگے بڑھ جانے والے، ہر چیز کو انیشیٹ کرنے والے، وہ مقرب ہیں، اللہ کے نزدیک ترین ہیں۔ تو پوچھا کہ یا نبی خدا سابقون سے مراد کون ہیں؟ وہ افراد جنہوں نے دوسروں پر سبقت لی؟ تو آپ نے فرمایا خواتین میں خدیجۃ الکبریٰ، اور مردوں میں میرا وسیع علی ابن ابی طالب جو سابقون میں ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے آگے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسلام میں جو مقام جناب خدیجہ کا رکھا ہے نا، تو اس کے برابر اگر کسی دوسری ہستی کا کہیں تذکرہ ملتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ہاں، کس طرح؟ ایک یہ مقام جہاں پر فرمایا کہ مقربون سابقون سے مراد، سب سے پہلے سابقون کس طرح سے ہیں؟ امام علی اور جناب خدیجہ وہ پہلی دو ہستیاں ہیں جنہوں نے خانہ خدا کی طرف رخ کر کے نبی خدا کی اقتداء میں نماز انجام دی۔ جب لوگ یہ پوچھتے تھے کہ یہ تینوں اس مسجد میں آ کر یا پھر خانہ خدا میں آ کر یہ کیا کرتے ہیں، جب لوگ جانتے بھی نہ تھے کہ توحید کیا، اسلام کیا، تب آپ سابقون میں سے تھیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو اللہ نے خاص ان کے لیے قرار دی ہے، نبی خدا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کبھی بھی اسلام سرفراز نہ ہوتا اگر دو ہستیاں نہ ہوتی۔ فرمایا ایک تلوار علی ابن ابی طالب اور دوسرا مال خدیجہ۔ ہاں، میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے نا، اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہرتا، کسی کا نام لینا گوارا کوئی نہیں کرتا، سب جانتے ہیں مقام اور ہے ان کی کمپیٹیبلٹی کے لیے بہت منزلیں طے کرنی۔ پھر اس کے بعد نبی خدا فرماتے ہیں جب میں غار حرا میں تھا اور وہاں مجھے معاونت درکار تھی، دو لوگ غار حرا میں میری معاونت کرتے رہے، ایک علی، دوسری ہستی سلام اللہ علیہا۔ ہاں، وہاں پہ آپ کو پروردگار حج و عمرہ عنایت کرے۔ آپ میں سے کس کس نے غار حرا دیکھا ہے جا کر اپنی آنکھوں سے؟ اچھا، بہت تھوڑے لوگوں نے۔ تو اسمارٹ فون کس کس کے پاس ہے؟ گوگل ہے اس پہ، تو بس آپ گوگل کریں غار حرا، آپ کو اندازہ ہوگا غار حرا چڑھنا یوں سٹیپ ہے۔ غار ثور سب جاتے ہیں، اس لیے اور بھی لوگ چلے گئے تھے، ہے نا، جا کر جو کیا وہ الگ بات ہے، لیکن سب نے چڑھ لیا غار حرا ثور۔ لیکن کیوں؟ غار ثور اونچا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی سی کوئی پہاڑی چھوٹی سی جگہ ہے، بہت اونچی جگہ ہے غار ثور، لیکن 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا سٹیپ نہیں ہے نا، اس میں اتنی ڈھلوان نہیں ہے، تو چڑھنے والے چڑھ جاتے ہیں۔ البتہ جو غار حرا ہے وہ ایک دم ایسا ہے۔ ہاں، تو اسی لیے نبی فرماتے ہیں وہاں معاونت کے لیے دو ہستیاں تھیں میرے پاس، ایک علی ابن ابی طالب، دوسرا جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اور اللہ نے اس جزا کو کیسا رکھا ہے، سبحان اللہ، ایسا کہ یہ بات بیان کریں نا اور آپ سنیں اور ہم مجلس یہیں ختم کر دیں تو بھی آپ کہیں گی کہ ہم نے شاید ایک قدم آگے جان لیا۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے خدیجہ کی اس جزا کا بدل یوں دیا کہ جب میں معراج پر جانا چاہتا تھا
تو اللہ نے خدیجہ کے گھر سے اس سفر کی ابتدا کو منتخب فرمایا. ہاں، معراج میں بھی نبی کے لیے خدمت میں زمین پر خدیجہ ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ نبی کو مخاطب کرے تو لہجائے علی ابن ابی طالب. تو معراج رسالت میں بھی کوئی دوسرا نام نہیں آتا. زمین پر جناب خدیجہ کے گھر کو خدا معراج کی ابتدا قرار دیتا ہے، اور وہاں آواز علی ابن لہجائے مولا میں کلام کر کے علی ابن ابی طالب کی جھلک کو زندہ رکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا اس بات کو تا قیامت زندہ رکھے گا. آپ جانتے ہیں ہر قوم جو مبعوث ہوگی اس کا ایک ایک پرچم ہوگا. جو مسلمانوں کا پرچم ہے اس کا نام ہے لواء الحمد. لواء کہتے ہیں علم پرچم کو، حمد یعنی تعریف والا. اسلام کا پرچم اس قدر خوبصورت ہوگا کہ سارے جتنے بھی پرچم ہیں ان میں تعریف بس لواء الحمد کی ہوگی نا، کیونکہ وہ حمد والا ہے، تعریف والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی خدا کی امت ہے، محمد کی. لہٰذا لواء الحمد مردوں میں دست علی ابن ابی طالب میں، اور خواتین میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. حشر میں یا علی یا علی تو محشر میں جب ہم لوگ داخل ہوں گے نا، تھوڑی دیر چشم تصور سے آپ لوگ خود دیکھیے کہ جب محشر میں ہم لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، سب کی صفیں باندھی جائیں گی، اور ہمیں بطور امت مسلمہ، امت محمدی لایا جائے گا، تو میں اور آپ مادر فاطمہ کے ہاتھ میں جو لواء الحمد ہے اس کے سائے میں ہوں گے. خدا اس بات کو اس دن بھی زندہ رکھے گا. ہاں، اس دن بھی اس بات کو دکھائے گا اور پورے عالم کو گواہ بنائے گا اور بتائے گا اسلام کا علم کوئی اٹھا سکتا ہے تو مردوں میں علی ابن ابی طالب اور خواتین میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہٰذا جو جناب خدیجہ کا مقام ہے نا، وہ ایسا ہی ہے جیسے جناب فاطمہ کا، ایسا ہی ہے جیسے امیر کائنات کا، کہ امیر کائنات کو انصار اور مہاجر کی لڑائی میں تلاش مت کرو، ہے نا. علی جدا ہے، یہ نہ دیکھیں انصار ہے یا مہاجر ہے نا، وہ الگ ہیں. الگ ہیں کس طرح الگ ہیں؟ رسول خدا نے اپنا بھائی بنایا ہے نا، ایک مہاجر دوسرے مہاجر کا بھائی بنایا. اس میں نہ تلاش کرو. علی ابن ابی طالب کو اگر دیکھنا ہے مسلمانوں کی صفوں میں تو پھر یہ سوچ کر نہ دیکھو کہ علی مجاہدین کی صفوں میں کہاں ہے. سب جانتے ہیں ضربتیں سب نے لگائی ہیں، لیکن مولا کی ضربت ایسی ہے جو ثقلین سے زیادہ افضل ہے نا، ثقلین سے زیادہ ایسی ضربت کوئی دوسری. تو مہاجرین کی صفوں میں بھی انہیں تلاش نہیں کیا جا سکتا، تو مجاہدین کی صفوں میں تلاش نہیں کیا جا سکتا. پھر علی ابن ابی طالب کو کیا اصحاب میں تلاش کرے کہ وہ صحابی رسول ہیں؟ تو نبی خدا فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد. ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تھوڑی انہیں فضیلت ملی ہے. صحابیت وہ ہے نا کہ جس نے درک کیا ہے، جس کی فضیلت ہے بلا شبہ. جو بھی صحابی ہے اس کا مقام الگ ہے، لیکن کیا علی ابن ابی طالب صحابی رسول خدا ہیں؟ نہیں. انا وعلی من نور واحد. یہ تو خلقت کے مرحلے سے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں، ان کی خلقت کا مرحلہ اور ہے. اسی طرح فرماتے ہیں مقام جناب خدیجہ کو بھی ازواج نبی خدا میں ٹٹولنے کی، کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیا یہ اس وجہ سے افضل ہوئی کیونکہ یہ زوجہ رسول ہیں؟ کیا یہ اس وجہ سے ہم کہیں کہ نبی خدا نے کیونکہ ان کے گھر میں سکونت اختیار کی ہے تو ان کا گھر فضیلت والا ہے؟ لازمی ہے کہ ہم دیکھیں کہ بی بی کا مقام کیا ہے. دیکھیں آپ کا نام کیا ہے؟ خدیجہ، اور آپ ہیں اسلام سے پہلے کی خاتون، یعنی زمانے جاہلیت کی نا. اور آپ کی ذات کا پہلا کمال کیا ہے؟ نام خدیجہ کے معنی کیا ہے؟
الگ، انمول، جدا، ہاں خاص. تو آپ کا نام جیسا تھا ویسا آپ کا کردار تھا، اور جو آپ کی وجہ شہرت تھی وہ کیا تھی؟ بہترین تاجرہ تھی، ہاں صاحب حیثیت تھی. یہ آپ کی وجہ شہرت تھی، مال کا ہونا، اچھے کاروبار کا ہونا. لیکن لوگوں نے آپ کو خطاب کیا دیا؟ طاہرہ. مال کچھ بھی نہیں ہے نا، دولت، اختیار، حیثیت، بڑا گھر، تجارت، انمول ہے، جدا ہے، نہیں، یہ پاک ہے، پاک ہے. ہاں یہ جناب خدیجہ ہیں. اب ان کو کیا ہم لوگ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں کتنی ازواج مطہرات رسول خدا پاک کہلائیں. اسلام آنے سے پہلے انہیں طاہرہ کہا گیا ہو. زمانہ جاہلیت کے وہ لوگ آپ کو طاہرہ کہیں جو لوگ بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے. کیا اونچا معیار جناب خدیجہ نے رکھا ہے. لہٰذا آپ کو اس صف میں تلاش کرنا، آپ کے مقام کو نہ سمجھنا ہے. کسی سے کمتر کرنا تو یہ تو بہت ہی جہالت ہوگی، لیکن یہ کہیں کہ وہ ان میں سے ایک ہیں، ہرگز نہیں. ان کا مقام الگ ہے، ان کا مرتبہ جدا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کیونکہ وہ رسول خدا کی زوجیت میں اسلام کے وقت آ گئیں اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھیں اس لیے افضل ہو گئیں، نہیں. کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. دیکھیے یہ بات غور سے سنیں، اور وہ لوگ ذرا زیادہ غور سے سنیں جو 1:30 بجے یہاں نہیں آتے. 1:30 بجے کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ ذرا زیادہ غور سے سنیں. جناب خدیجہ، میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہی، میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں. ہاں جی، جناب خدیجہ کا مقام، اور جو آتے ہیں ان کے چہرے کی تو اسمائل دیکھنے والی ہے نا. تو آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں مسکرا لیں. کیوں؟ ابھی یہ حدیث سناؤں گی نا، آپ کو سمجھ آئے گی میری بات. ہاں قرآن سمجھنا، درک کرنا کتنا اہم ہے. جناب خدیجہ کیوں؟ صرف اس وجہ سے ہم کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھیں. سبحان اللہ. یہ مقام خدیجہ کی معرفت میں کمی ہے. روایت ہے کہ جناب خدیجہ خاندان جناب عبد مناف یا حضرت ابراہیم جو آپ کی نسل میں چلتا آ رہا تھا نا، ان اقوام میں سے تھیں، اس حسب نسب میں سے تھیں جنہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی. یہ بات واضح ہے نا کہ ان کے حسب نسب اوپر جا کر دیکھیں تو مکے کے ان چند خاندانوں میں سے تھیں جو بت پرست نہیں تھے. کیا تھے؟ دین ابراہیمی پر تھے. ہاں، اور وہ بت کو اپنا معبود تصور نہیں کرتے تھے. پھر ان کا دین ابراہیمی پر باقی رہنے کا ذریعہ کیا تھا؟ صحف آسمانی، توریت، زبور اور انجیل. یہ اس کا مطالعہ کرتے. جناب خدیجہ کے کزن تھے ورقہ بن نوفل. ہاں ورقہ بن نوفل وہ تھے، اور آپ جو ورقہ بن نوفل تھے وہ تمام صحف آسمانی کو جاننے والے تھے، صاحب علم تھے، دانش مند تھے، صاحب تحقیق تھے. اور جناب خدیجہ کا جو گھر تھا وہ مدینے کا واحد 3 منزلہ گھر تھا. اور تیسری منزل کیوں بنائی تھی؟ سبحان اللہ. آپ نے تیسری منزل اس لیے بنائی تاکہ وہاں پر 1:30 بجے جو ہم کرتے ہیں وہ جناب خدیجہ وہاں کیا کریں. قرآن تو اس وقت نازل نہیں ہوا تھا نا، باقی صحف آسمانی. آپ وہاں پر جناب ورقہ بن نوفل کے ساتھ ایسی نشست رکھتی جس میں صحف آسمانی میں، آسمانی صحیفوں میں، اللہ کی کتابوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے فیضیاب ہو سکیں. اور آپ نے اس میں یہ تعلیم حاصل کی کہ ایک آخری نبی ہے جو مکے سے ہی نبوت کا اعلان کرے گا، اور اس کے بعد خدا باب ہدایت نبوت کو قیامت تک کے لیے بند کر دے گا. اور آج کے یعنی جناب خدیجہ کے زمانے، آج کے زمانے کی نجات اس کے لیے ہے جو اس نبی کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار و اعلان کر دے. لہٰذا جناب خدیجہ اس بات کا علم رکھنے کے بعد ان لوگوں میں قرار پائیں کہ جو رسول کے اعلان کے منتظر تھے. ہاں منتظرین میں سے تھی. آپ لوگوں کو تو یہ بات سب کو ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گی نا کہ انتظار میں کیا کیا ہوتا ہے. ہم جس طرح علائم دیکھتے ہیں نا
جب زلزلہ ہوا یا پھر کوئی کہیں سیلاب آیا یا امریکہ میں آگ لگ گئی تو ہم کہتے ہیں امام کے ظہور سے پہلے یہ ہونا تھا. ایسا ہے نہیں ہے نا؟ کوئی جس طرح عجائبات نظر آتے ہیں تو ہم اس کو امام کے ظہور کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ امام نے ظہور کرنا ہے اور اس پر یہ سب ہونا ہے. اسی طرح اس زمانے کے جناب خدیجہ کے زمانے کے جو صاحبان علم منتظرین تھے خاتم النبی کے، وہ بھی سارے حالات کو دیکھنے کے بعد کہتے تھے کہ آخری نبی کے آنے سے پہلے یہ ہوگا، اور وہ اس تلاش میں تھیں. لہٰذا کہتے ہیں آپ ورقہ بن نوفل سے ہمیشہ اس بات کی تعلیم لیتی، اور ایک دن آپ نے سوال کیا، اے ورقہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مکے میں اس وقت کوئی شخص ایسا ہے خاندان بنی ہاشم میں کہ جس کو نبوت کا مقام مل سکتا ہے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا عبداللہ کا بیٹا. جناب عبداللہ کے بارے میں تھوڑا تعارف جناب عبداللہ سے ہے. میں ایک لائن میں جلدی سے بیان کروں. جناب عبداللہ کو اللہ نے آپ کی صلب میں، آپ کی پشت مبارک میں نور نبوت رکھا تھا، اور وہ نور نبوت آپ کی پیشانی مبارک سے نظر بھی آتا تھا، اور آپ کے حسن و جمال کے اور آپ کی شخصیت کے، آپ کے اس نور کے اور آپ کے اندر امام رسول کے اعلان کی نشانیاں اتنی واضح تھیں کہ آپ کے قتل کا بھی ارادہ یہودی کر چکے تھے، اور بہت دفعہ یہ سازش کی گئی، یہاں تک کہ سب جانتے تھے اپنے پرائے میں کہ جناب عبداللہ میں کچھ خاص اللہ کی نشانیاں ہیں. تو جناب عبداللہ اپنی جگہ معروف تھے. آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ رسول کی ولادت سے، تو جناب عبداللہ کی شہرت تھی، تو اس کا مطلب ہے یقیناً رسول خدا کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات تو ہوگی ہی. اسی لیے جناب ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ اے خدیجہ عبداللہ کا بیٹا اس کے لیے ممکن ہے، کیونکہ جو اس کے اطوار ہیں، جو اس کی سیرت ہے، وہ مکے والوں جیسی نہیں ہے. جناب خدیجہ نے فرمایا کہ اے ورقہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت محمد کو اپنے پاس بلائیں اور ان کے اندر کوئی نشانی نبوت کی اگر ہے تو وہ تلاش کریں؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو نشانی تلاش کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو بھی آخری نبی ہوگا اس کی پشت پر مہر نبوت ہوگی. اگر مہر نبوت ہوئی تو اے خدیجہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے. منتظر ہے نا، منتظر ہے، چاہتی ہیں کہ اعلان سے پہلے میرا الحاق ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ گواہی دو میں اللہ کا رسول ہوں، اس سے پہلے جناب خدیجہ کہیں کہ میں آپ کی تلاش میں تھی، میں اس کی منتظر تھی. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات لہٰذا رسول خدا کو اس تیسری منزل والے کمرے میں بلایا گیا، اور جب جناب ورقہ بن نوفل نے ان سے مکالمہ کیا تو ان سے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کی پشت کو دیکھ سکتا ہوں. آپ نے اجازت دی، اور جب پشت رسول خدا کو دیکھا گیا اور اس میں مہر نبوت نظر آئی تو جناب ورقہ بن نوفل نے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا واللہ نبوت کی حتمی نشانی سامنے آ گئی. ابھی اعلان نہیں ہوا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کیوں اپنے غلام میسرہ سے کہا تھا کہ محمد کے ساتھ تجارت کے لیے جاؤ. جان گئی تھیں کہ میں کسی تجارت کے ٹرپ کو کامیاب نہیں کر رہی. جان گئی تھی جناب خدیجہ کہ میں صرف ایک کام اپنے ایک امین جاننے والے عزیز کے ساتھ نہیں کر رہی، بلکہ جو آنے والی نبوت ہے اس کا اہتمام کر رہی ہوں، جو ہدایت ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑ رہی ہوں. یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجہ نے جو پیغام عقد بھیجا تھا نا، اسلام آنے سے پہلے بھیجا نا، جو پیغام عقد بھیجا تھا وہ عشق محمد میں نہیں تھا، ہدایت میں تھا. ہاں، ہدایت کے لیے تھا، اپنی بقا، اپنے آپ کو کامل ایمان میں رکھنے کے لیے تھا. اور یہی وجہ ہے کہ دانشمندان جو تاریخ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت مکہ میں سب جہالت میں تھے،
لیکن جناب خدیجہ کا اپنا خاندان جہالت میں نہیں تھا. ہاں وہ علوم کو زندہ رکھنے والے خاندان. میں رسول کی طرف ابھی گئی نہیں. جناب خدیجہ کا اپنا خاندان جاہلین میں جہالت میں رہنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے والد گرامی نے، جناب خدیجہ کے والد نے اور آپ کے دادا نے اور آپ کے بھائی نے ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی تھی جس میں جو مظلوم ہو، جس کا کوئی والی وارث آواز اٹھانے والا یا پرسان حال نہ ہو، وہ آرگنائزیشن اس کے لیے آواز اٹھاتی تھی، اس کے رائٹس کو مہیا کرتی تھی. اور نبی خدا نے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اگر آج وہ آرگنائزیشن زندہ ہوتی تو یقیناً میں اس کا حصہ ہوتا. دوسری جگہ روایت کیا کہتی ہے؟ آپ اصحاب فیل والا واقعہ جانتے ہیں، جب ابرہہ آیا تھا ہاتھی لے کر خانہ خدا پر حملہ کرنے کے لیے اور کہا گیا کہ اس کو بچاؤ، تو مکے والوں نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ جو لے کر آیا ہے اس چیز کے سامنے ہمارے گھوڑے ہمارے اونٹ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو جنگ کے لیے جو چیزیں ہیں سب سے بڑی وہ یہی ہیں، لہٰذا ہمارے پاس سرنڈر کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. 2 افراد تھے جنہوں نے غیرت مندانہ خانہ خدا کے لیے آواز بلند کی تھی اور لوگوں کو حوصلہ دیا تھا. ایک جناب عبد المطلب، سب جانتے ہیں، ہاں، جو رسول خدا کے جد امجد ہیں، اور دوسرے جناب خدیجہ کے والد خویلد. یہ 2 افراد تھے جو خانہ خدا کے لیے کھڑے. اصحاب فیل کے واقعے جب آپ اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جناب خویلد کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ کس طرح اس کے دفاع کے لیے تشریف لے جانے والوں میں، دوسروں کے حوصلے کو بلند کرنے والوں میں، لہٰذا آپ کا قبیلہ بھی وہاں پر جناب خدیجہ کا موجود تھا. تو یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا اور انتظار رسول میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا خود بھی فیضیاب ہوتی رہیں، علم حاصل کرتی رہیں. تقرب نبی کے لیے جو جو امور یا اقدامات انجام دینے کی ضرورت تھی اس میں بغیر کسی دعوت کے ہر ایک چیز کو انہوں نے خود انیشیٹ کیا. یہاں تک کہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی اتری اور آپ گھر تشریف لائے تو نبی خدا نے فرمایا کہ میرے جسم میں اس قدر کپ کپی ہے، اس قدر تھر تھراہٹ ہے. وحی اتری نا تو فرمایا اس قدر تھر تھراہٹ ہے، مجھے کوئی چادر پہنائیے. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے چادر پہنائی. بی بی نے رسول خدا کو پہلی وحی کی تاثیر کے بدل میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سو جانے والے. یہ پہلی وحی ہے جہاں پر نبی خدا کے لیے باعث تسکین چادر اوڑھا لینے والی جناب خدیجہ ہے. اس مقام میں بھی کوئی جناب خدیجہ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. نبی کو چادر یا خدیجہ پہنا سکتی ہیں یا فاطمہ پہنا سکتی ہیں. ہاں، ان 2 ہستیوں کے سوا کوئی اور قصہ کا معیار نہیں جانتا. ہاں، چادر کا معیار نہیں جانتا. خدیجہ پہناتی ہیں تو یا ایھا المزمل ہے، فاطمہ پہنچاتی ہیں تو انما یرید اللہ ہے. ہاں، ہم صلی اللہ محمد دیکھیں ایسی بھی تو خواتین گزری ہیں نا کہ جن کے سامنے رسول خدا جب وحی کی بات کرتی تو کہتی ہمیں خوف آتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نبی کی زندگی میں کہ جب ان پر وحی اترتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں. دور ہو جاتی تھی جبکہ جانتی تھی یہ نبی ہیں. کہنے والے مدینے میں یہ باتیں کہتے رہے اور جناب خدیجہ مکے میں صدر اسلام نہیں پوچھ رہی کیا ہوا کیا ماجرا ہے، تسکین کا باعث بن رہی ہیں، سکون کا. کیوں؟ جانتی ہیں کہ میں نے صرف عبداللہ کے فرزند سے عقد نہیں کیا. ہاں، میں نے وقت کے ہادی سے، وقت کے رہنما سے، خاتم النبی سے، باب ہدایت سے خود کو جوڑا ہے اور یہ الہی سلسلہ ہے اور اس الہی سلسلے میں جو خدا کی طرف سے آئے وہ سراسر خیر ہے. یہ جناب خدیجہ ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ آپ اسلام لانے والوں میں صف اول میں سے تھیں تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ ہے نا، یہ انصاف ہوگا. اور بہت سارے تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ
مرد اور عورت دونوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھی. ہاں تو اگر یہ باتیں اس طرح سے کرنی ہے یہ بھی کر لیں. البتہ وہ منتظرین اعلان نبوت میں سے یقیناً تھی کہ جو اس کی تڑپ میں رہتی تھی اور اس تک ملحق ہونے کی کوشش کرتی تھی. یہ دوسری بات. تیسری چیز سبحان اللہ، جب رسول خدا کا عقد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ہوا تو یہ انتخاب رسالت کیسے؟ بات یہ ہے نا کہ آپ کا انتخاب یہ کیسے ہے. دیکھیے تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کا جو گھر تھا نا وہ مکے میں ایک واحد ایسا خوبصورت ترین اور متجلل ترین آراستہ ترین گھر تھا کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا ٹھہرتا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں مکہ جو ہے پتھریلی سرزمین ہے اور وہاں جب دھوپ پڑتی ہے تو تیز پڑتی ہے نا، اور اس کو بچانے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، لوگ کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے باہر جو ہمارے ہاں چٹائیاں سی ہوتی ہیں نا اس کو بن کے اس سے پردہ ڈالا جاتا تھا. جناب خدیجہ کے گھر کے باہر کیا لٹکتا تھا؟ ابریشم ہندی، انڈین سلک. اور انڈین سلک اس زمانے میں کیا تھا جو آج کے زمانے میں بھی ہے کہ جو سرداران تھیں ان کی گھر کی عورتیں انڈین سلک ابریشم ہندی کو پہننے کی تمنا رکھتی تھی کہ ہم پہنیں، زیب تن کریں. آج بھی ہے نا. اور جناب خدیجہ اس ابریشم ہندی کو اپنے گھر کے باہر لٹکاتی تھی کیونکہ اس سے دھوپ جو ہے وہ کراس نہیں کرتی تھی، اور جتنا کراس کرتی تھی وہ ٹھنڈا ہو کر دھوپ کی تاثیر آتی تھی. تو آپ کے گھر کے باہر ابریشم ہندی لٹکتا تھا. تو اب جب اتنا متجلل گھر ہے، واحد 3 منزلہ گھر ہے جو بڑا آراستہ اور سجا ہوا ہے، اس گھر میں نبی خدا کیوں تشریف لے کر جائیں گے؟ ہے نا. ہم تو نبی خدا کو ایک عاجز ترین، دنیا سے بیزار، مختصر سے حلال پر راضی رکھنے والا، سبحان اللہ. جناب خدیجہ کا گھر مکے کا واحد گھر، زمانہ جاہلیت میں واحد گھر تھا جس سے ہر روز دن میں 2 دفعہ آواز لگائی جاتی کہ اگر کوئی بھوکا ہے، اگر کوئی مسافر ہے اور اگر کوئی شکم سیری چاہتا ہے تو اس کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے. اور جناب خدیجہ کے گھر کے صحن میں دن میں 2 وقت دسترخوان بچھایا جاتا اور جو نادار ہے وہ اس میں آتا. آپ کا نام خدیجہ، سرداروں نے آپ کو کہا طاہرہ، اور مکے کے بے نواؤں نے آپ کو کہا یہ ہماری ماں ہے، ام الصعالیق آپ کو کہا گیا. ہاں کہ آپ بے نواؤں، جس کا کوئی نہیں ہے نا اس کی خدیجہ ہے. اسلام سے پہلے دولت کا معیار آپ نے یہ نہیں رکھا کہ گھر اچھا ہے. دولت کا معیار یہ ہے کہ گھر متجلل ہے، آراستہ ہے، اور یہ بے نواؤں کے لیے کھلا ہے اور یہ کھولا ہر روز کھولا جاتا ہے. دوسری چیز آپ کے اس گھر کی کیا خاص تھی؟ تاریخ میں ہے کہ جب مکے والے اپنے پاس کوئی غلام رکھتے تو غلام کو گھر کے اندر، حجرے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. وہ دالان جو اوپن صحن ہوتا ہے اس میں یا گھر سے باہر رہتے تھے، اور ایک چٹائی یا کوئی شیلٹر سایہ ڈال کے ان کو سونے کے لیے جگہ دی جاتی تھی. اور غلاموں سے، کنیزوں سے یہ کہا، کیونکہ وہ باہر رہتے تھے، دھوپ میں رہتے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے جسم اس طرح سے صاف یا خوشبودار نہیں ہوتے تھے جیسے مالکوں کے ہوتے، تو ان سے کہا جاتا کہ اپنے تن پر پانی ڈال کر اپنی بدبو کو دور کر کے پھر گھر کے اندر آئیں. یہ رواج تھا، سب ایسے تھے. لیکن جناب خدیجہ کا گھر پہلا گھر تھا جہاں پر غلاموں اور کنیزوں کو شیلٹر دیا گیا، ریزیڈنس دی گئی. ہاں ان کے لیے حجرے بنائے گئے اور ان کو ویسے ہی محبت سے اور آسائش سے رکھا گیا جیسے کوئی بھی ایک عام شخص رہتا ہے. تو یہ تصور بھی مدینے میں سب سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دیا کہ اپنے غلاموں کو یوں دالان میں یا گھر سے باہر ایک چھوٹے سے سائے کے نیچے رکھنا بندگی نہیں ہے. ہاں اپنے بندے کو جو بہترین تمہارا لائف سٹائل، یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھر کے عقب میں 70 کمرے تھے جہاں آپ کے غلام اور کنیزیں رہا کرتے تھے. لہٰذا یہ چیز بھی جناب خدیجہ کے گھر کی خاص تھی. اور تیسری چیز جو آپ کہیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، آپ کے گھر کا جو سب سے اوپر والا کمرہ تھا اس سے جو کھڑکی کھلتی تھی وہ خانہ خدا کی طرف. ہاں
قبلے کا رواج نہیں تھا. ہاں لیکن جس کو چاہ ہونا وہ اپنا قبلہ خود ہی بنا لیتے ہیں ایسی جگہوں کو, ہے نا. تو جناب خدیجہ نے اس کھڑکی سے ہمیشہ خانہ خدا کی طرف رخ کرتی, اور جو آپ کی دعائیں, مناجات, زیارت یا جو بھی ہوتی وہ وہاں سے کرتی. اس حوالے سے جناب خدیجہ کا گھر نبی خدا کی نگاہ میں ایک آئیڈیل گھر تھا مکے میں. ہاں یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے عقد فرمایا ہے, سبحان اللہ, اس عقد کے بعد روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے اسلام کے شروع کے 3 سال نبی کا ساتھ دیا, اور پھر اس کے بعد شیب ابی طالب کے 3 سال جب سوشل بائیکاٹ کر لیا گیا. سب نے کہا کہ مسلمانوں سے کوئی خرید و فروخت, کوئی لین دین, کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا, اور مسلمانوں کو ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا. وہ وہاں رہنے پر مجبور ہو گئے, وہ وہاں سے باہر شہر میں نہیں آ سکتے تھے, اور ان کے آگے پیچھے سفر کرنے کے اوپر بھی نظر رکھی گئی کہ وہ یہاں سے نکل کر کسی اور سے مدد نہ مانگ لیں, اس لیے ان کو وہاں پر مجبور کیا گیا کہ وہ کسی طرح وہیں پر ہی رہیں, اور 3 سال وہ وہاں پر رہے بھی شیب ابی طالب میں. اللہ سب کو مکہ و مدینہ کی زیارت کروائے. اور جب آپ جنت معلیٰ جاتے ہیں, ایک جنت البقیع مدینہ میں نا, یہ مکے میں جنت معلیٰ جاتے ہیں, تھوڑا سا خانہ خدا سے فاصلے پر ہے, وہاں پر جنت معلیٰ کے ساتھ ہی شیب ابی طالب ہے جو نظر آتی ہے. اور جو پہاڑ ہے شیب ابی طالب, جو گھاٹی ہے, ایک پہاڑ کے اندر جا کر تھوڑا سا آپ کہیں کہ بیٹھنے کی اون جگہ سی ہے, جہاں پر 3 سال گزارے ہیں. یہ پتھریلا پہاڑ ہے جس میں ریت کم ہے, نہ ہونے کے برابر, مٹی ہے لیکن خشک ہے, زیادہ جو زمین ہے وہاں کی پتھریلی ہے. مکہ پورا ہی پتھریلا ہے, سبزہ نہیں ہے. آپ اگر مکہ ابھی بھی دیکھیں تو وہاں کے پہاڑوں میں آپ کو پودے نظر نہیں آتے, جیسے ہمارے اسلام آباد کے نا کہ آپ کو پودے نظر آتے. پہاڑ ہمارے گرین ہے نا, وہاں پر پتھریلے ہیں, لگے گا آپ کو پتھر ہی پتھر ہے, اور چھوٹے چھوٹے پودے جس سے کچھ بھی. 3 سال جناب خدیجہ وہاں پر رہیں, اور 3 سال کس طرح سے رہیں؟ وہ ملیکۃ العرب, ملیکہ بطحا. ابھی میں نے بتایا کہ اس کے گھر کے جو پردے ہیں نا وہ دوسروں کی حسرت تھے. اتنی آسائش میں رہنے والی, اتنی آسائش میں رکھنے والی, ایسے مقام پر نصرت نبی کے لیے پہنچی ہیں جہاں تاریخ کہتی ہے 1 کھجور 2 لوگوں میں دیا جاتا اور کہا جاتا یہ 1 ہفتے کھانا. ہاں اسی لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہماری جان قربان, آپ شیب ابی طالب کے آخری سال انتقال فرما گئی. اب دیکھیے جناب خدیجہ کا جو مال, جو آپ کی ساری زندگی کا سرمایہ تھا, وہ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی بقا کا باعث بنا. کوئی لین دین نہیں کر سکتے تھے, تو جو انویسٹمنٹ جناب خدیجہ کی تھی اسے ہی استعمال کرتے, اور اسی طرح 3 سال گزار سکے تھے. آخری لمحات ایسے آئے کہ کسی نے آ کے جناب خدیجہ سے کہا مال تو سارا چلا گیا. جناب خدیجہ سے کہا آپ کا جو مال تھا سب صرف ہو گیا, اب تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچا. جناب خدیجہ نے فرمایا میں نے مال دیا نہیں, فرمایا میں نے اپنے شوہر کو میں نے اسلام کو, دین کو مال دیا نہیں ہے, میں نے دارین کو لیا ہے. جانتی ہیں جناب خدیجہ, ہے نا, یہ دیکھیں ایک خاتون کا ویژن ہے, ایک خاتون کی نظر ہے, یہ اس کا دین ایمان ہے کہ شیب ابی طالب میں جب کہا جاتا ہے اب کچھ نہیں بچا, سب جو کمایا تھا سب چلا گیا, مصرف میں آ گیا, تو فرمایا میں نے دیا نہیں, میں نے لیا ہے. اسی لیے خداوند کریم نے جناب خدیجہ کو غنی کہہ کر قرآن میں یاد کیا ہے نا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اے محمد ہم نے آپ کو غنی, دنیا سے بے نیاز کیا. کیسے؟ خدیجہ دی ہے نا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے خداوند کریم نے رسول خدا سے یہ فرمایا تھا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, آپ کا دشمن ناکام و رسوا و نامراد ابتر رہ جائے گا. کیوں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو فاطمہ دی ہے. یہ ماں اور بیٹی ایسے عاشق رسول ہیں, ایسے خدمت گزار رسالت ہیں کہ جیسا روئے عرض پر کوئی دوسرا بندہ بشر نہیں ہو سکتا. کوئی خاتون کیا بات ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں, جب بھی کہتے ہیں جناب خدیجہ خواتین میں انہیں یہ مقام حاصل ہے, خدیجہ جیسا کوئی مرد زمانہ لا دے. خاتون
جناب خدیجہ جیسا کوئی مرد دکھا دیں آپ، ہاں، جس نے جناب خدیجہ کی طرح کی زندگی اسلام سے پہلے بھی گزاری ہو، خاموشی کی بھی گزاری ہو، اور سوشل بائیکاٹ کی بھی گزاری ہو، اور اس ویژن کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس بے نیازی کے ساتھ، اس فراخ دلی کے ساتھ گزاری ہو۔ جناب خدیجہ جیسا کوئی مرد بندہ بشر نہیں ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ اللہ جانتا ہے نا، اللہ کی جو بانٹ ہے وہ اندھی نہیں ہوتی ہے نا۔ خدا قرآن اندازی نہیں کرتا، خدا یوں اپنی نعمتوں کو، اور بالخصوص اللہ اپنی قدر والی نعمتوں کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کوثر جیسی نعمت کس آغوش میں ڈالنی ہے نا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے اس وعدے کو وفا کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے ظرفیت کس کے اندر موجود ہے۔ ہاں دیکھیے، نبی خدا اگر یہ فرما رہے ہیں نا کہ سیدۃ النساء 4 ہیں، آسیہ، مریم، خدیجہ، جناب فاطمہ، افضل ترین فاطمہ ہے۔ نبی خدا فرما رہے ہیں افضل ترین فاطمہ ہے، اور پھر اس کے بعد نبی یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ اللہ نے اس افضل ترین کے لیے سیدۃ النساء خدیجہ کا انتخاب کیا، لہٰذا یہ سلسلہ اپنی جگہ انمول ہے۔ شیب ابی طالب اور جناب خدیجہ کی شہادت، یہ جو شہادت بی بی کی ہے نا، اللہ اکبر، شکر کریں کہ آپ کو آپ کی ماؤں نے فرش پر بٹھانا سکھایا ہے۔ میں احوال جو بی بی کے ہیں وہ بیان کروں گی، اور آپ کربلا پر رونے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بیٹی کے لیے ماں باپ، اور بالخصوص اہل البیت کے لیے ماں باپ کیا ہے نا، وہ ہستیاں کس عظمت پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کے اوپر اس قدر علالت تھی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا۔ آپ کا سن مبارک 4 سے 6 سال کے درمیان ہے، شیب ابی طالب 4 سے 6 سال کے درمیان۔ آپ کو بلایا اور فرمایا، اے بیٹی، میری علالت اس قدر ہے نا کہ اب مجھے زندگی کی امید نہیں، میں بہت جلد رخصت ہونے والی ہوں۔ سنیں جناب خدیجہ نے اپنی بیٹی سے کیا کہا، فرمایا، البتہ مجھے حیا آتی ہے، میں اس کڑے وقت میں آپ کے بابا سے یہ کہوں، مطالبہ کروں کہ میں مرنے والی ہوں اور میرے پاس کفن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب خدیجہ فرما رہی ہیں کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، حیا آتی ہے کہ نبی سے کہوں کفن کا بندوبست کیجیے۔ اے میری بیٹی، آپ میری رخصت کی خبر اپنے بابا کو دے دیجیے۔ یہ کیوں کہا؟ جناب خدیجہ اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو محزون غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ جانتی ہیں خدیجہ کہ میں محمد کے لیے کیا ہوں، اور میری رخصت کی خبر کیسے انہیں تنہا کر دے گی۔ اسی لیے بیٹی کو بھیجا جو خود تسکین دل رسول اللہ ہیں۔ جناب فاطمہ تشریف لے کر گئیں۔ مجھے اجازت دیں میں ایک بی بی کو آج یاد کروں۔ اے ہاجرہ، آپ نے سعی کی تھی، آپ دوڑی تھیں اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے صفا سے مروہ کے درمیان۔ دیکھیے ایک 4 سے 6 سال کی بچی، وہ بھی سعی کر رہی ہے شیب ابی طالب میں۔ اے ہاجرہ، وہ صفا اور مروہ کے درمیان نہیں، اپنی بیمار ماں اور اپنے لاچار باپ کے درمیان دوڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ الزہرا دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس گئیں، سینے سے لپٹیں، چہرے کا بوسہ لیا، فرمایا، اے بابا جان، والدہ علیل ہیں، ان کا وقت رخصت نزدیک ہے، حیا کرتی ہیں، شرماتی ہیں کہ آپ سے یہ کہیں کہ ان کے لیے کفن کا بندوبست کر لیا جائے۔ نبی خدا نے یہ سنا، اپنی بیٹی کے لبوں کا بوسہ لیا، اپنے تن پر جو کرتا تھا وہ اتارا، اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، خدیجہ سے کہہ دیجئے کہ ان کے کفن کے لیے میرا کرتا بس ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے جناب خدیجہ کا۔
میری جان قربان جناب فاطمہ الزہرا پر شیب ابی طالب کے اس پتھریلے پہاڑ پر ایک جانب سے دوسری جانب دوڑتی ہیں، اپنے ہاتھوں میں اپنے بابا کا کرتا مضبوطی سے پکڑ کر اپنی والدہ کے پاس جاتی ہیں اور فرماتی ہیں، والدہ، بابا نے آپ کو بہترین کفن سے نوازا ہے، یہ ان کا کرتا ہے جو ان کے تن پر تھا، یہ آپ کے زیب تن کیا جائے گا۔ جناب خدیجہ نے جب اس کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے لگایا، زار زار گریہ کیا اور فرمایا، اس سے بہتر لباس آخرت کی مالک کوئی اور نہیں ہو سکتی، میں اپنی اس نعمت پر ناز کروں گی اور خدا کی حمد و ثنا کرتی ہوں۔ اے خدیجہ، آپ اپنے بابا کے ہاتھوں کا بوسہ لیجئے اور ان سے کہیے کہ یہ بہترین لباس آخرت ہے جو انہوں نے مجھے عنایت کیا ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا پتھریلے پہاڑ پر ایک دفعہ پھر دوڑی۔ اللہ اللہ۔ آپ نے جب جناب خدیجہ کا پیغام اپنے بابا کو دیا تو رسول خدا نے فرمایا، میری بیٹی، جب آپ میرا کرتا لے کر یہاں سے تشریف لے گئی نا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ پیغام بھیجا ہے کہ خدا ملائکہ کی بزم میں بار بار خدیجہ پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ اللہ ملائکہ کے درمیان بار بار جناب خدیجہ کی فضیلت کا اعلان کرتا ہے اور خدا جناب خدیجہ پر سلام بھیجتا ہے اور ان کے لیے ایسے محل کا، ایسے قصر کا اعلان کرتا ہے جس میں نہ تھکن ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ ہے، جس میں نہریں بہتی ہیں، ان نہروں کے دونوں طرف پر اللہ نے 14 درخت لگا رکھے ہیں جس میں انواع و اقسام کے ثمرات ہیں۔ یہ خبر اپنی والدہ کو دیجیے اور کہیے، اللہ نے آسمان سے ان کے لیے کفن بھیجا ہے، یہ کفن اللہ کی جانب سے آپ کی والدہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، کتنا سکون ملا فاطمہ کو، کتنی تسلی ہوئی فاطمہ کی۔ اللہ کا رسول، اللہ کا پیغام، اللہ کا سلام، ملائکہ کی بزم میں ان کی والدہ پر اللہ کا فخر و مباحات اور یہ بہترین کفن کا ملنا۔